کہ 7 मई 2025 کے ایک سال پورا ہونے پر انڈیا کی طرف سے پاکستان پر آپریشن سندور کا دوسرا حصہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ انڈیا 80 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کے ساتھ موجود ہے۔ انڈیا کے پاس INS وکرمادتیہ اور INS وکرانت جیسے فلوٹنگ ایئر بیسز موجود ہیں، بڑے بحری بیڑے۔ پاکستان کے پاس کچھ نہیں۔ پاکستانی سب مرینز، اینٹی شپ میزائلز، کچھ ہتھیار نظر نہیں آتے مگر جنگ کا نتیجہ بدل دیتے ہیں۔ پاکستان کا فضائی دفاع، ریڈار سسٹم، ہائیبرڈ وارز۔ پاکستان 2025 مئی میں یہ بات منوا چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دی لاسٹ ڈان کے ساتھ لاہور سے غیور ترمذی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میڈیا ہاؤسز میں خبر سرگرم ہے کہ 7 مئی 2025 کے ایک سال پورا ہونے پر انڈیا کی طرف سے پاکستان پر آپریشن سندور کا دوسرا حصہ شروع کیا جا سکتا ہے، اور میڈیا ہاؤسز یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ یہ حملہ صرف انڈیا کی طرف سے نہیں ہوگا، بلکہ اس میں پاکستان کی مغربی سرحدوں پر افغان طالبان بھی اس حملے میں شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ تھوڑے فاصلے پر موجود متحدہ عرب امارات بھی انڈیا اور افغانستان کی مدد کو موجود ہوگا۔ اس وقت دنیا ایران پر ممکنہ امریکی جنگ اور اسرائیلی حملوں کے آگ میں سانس لے رہی ہے، مگر اصل خطرہ تو یہ ہے کہ یہ آگ ہمیں دکھائی دے رہی ہے مگر دوسری آگ خاموشی سے پھیل رہی ہے۔ آج صرف 5 دن باقی ہیں جب انڈیا کا آپریشن سندور کا پورا سال پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جو جنگ نظر آتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے، اور جو نظر نہیں آتی وہ تباہ کن ہوتی ہے۔ پاکستان، جی ہاں پاکستان، ایک ایسا ملک جو پہلے بھی طوفانوں سے ٹکرا چکا ہے، آج ایک نئے امتحان کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جی ہاں، ایک نیا امتحان۔ مشرق میں انڈیا، مغرب میں افغانستان اور جنوبی سمندر میں چھوٹے سے فاصلے پر متحدہ عرب امارات کے حکمران۔ یہ صرف نقشہ نہیں ہے، یہ ایک ممکنہ محاصرہ ہے۔ یہ ممکن ہے۔ سن 1971 کو یاد کریں، جب ایک طرف جنگ تھی اور دوسری طرف ہماری اندرونی کمزوریاں، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نقشہ بدل گیا، پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ کیونکہ جنگیں سرحدوں پر نہیں ہاری جاتیں، کمزوریاں اندر سے جنگیں ہرا دیتی ہیں۔ اعداد و شمار چیخ رہے ہیں۔ انڈیا 80 ارب ڈالر کے دفاعی بجٹ کے ساتھ موجود ہے۔ متحدہ عرب امارات کے پاس 25 ارب ڈالر کا بجٹ موجود ہے۔ پاکستان صرف 10 سے 12 ارب ڈالر۔ یقیناً جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی، مگر ہتھیاروں کے بغیر بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ اس وقت سمندر خاموش ہے، مگر سب سے خطرناک میدان ممکن ہے۔ انڈیا کے پاس INS وکرمادتیہ اور INS وکرانت جیسے فلوٹنگ ایئر بیسز موجود ہیں، بڑے بحری بیڑے۔ پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کراچی پاکستان کی 60% تجارت، اور اگر بندرگاہ رک جائے تو ملک سانس لینا بھول جاتا ہے۔ صرف 3 دن اگر ایسا حملہ ہوا افغانستان، انڈیا اور متحدہ عرب امارات کی سازش کی وجہ سے، صرف 3 دن سپلائی چین ہل جائے گی۔ 7 دن میں ایندھن کم ہو جائے گا۔ 14 دن میں پاکستان کے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ بعض جنگیں گولیوں اور بم دھماکوں سے نہیں، پیٹرول کی خالی ٹینکیوں سے بھی جیتی جا سکتی ہیں۔ گوادر، سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا دل پر وار ہو جائے تو جسم لڑ نہیں سکتا۔ مغربی سرحد میں افغانستان، تحریک طالبان پاکستان، خاموش دباؤ، مسلسل تھکن، اور اندرون ملک ان دہشت گردوں کے سلیپنگ سیلز، سپاہی صحابہ، جند اللہ اور اس جیسے نہ جانے کتنے گروپوں کی شکل میں موجود۔ 2 محاذ کھل جائیں تو دفاعی طاقت آدھی نہیں رہتی، بکھر جاتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ پاکستان صرف ایک ملک نہیں، ایک ایٹمی حقیقت ہے۔ یہاں جنگ شروع کرنا آسان ہو سکتا ہے، ختم کرنا ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کی منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس، فل سپیکٹرم ڈیٹرنس، یہ الفاظ نہیں، یہ وہ سرخ لکیریں ہیں جو نقشے پر نہیں، فیصلے بدل دیتی ہیں۔ سمندر میں سی ڈینائل اسٹریٹجی،
अगर दुश्मन समुंदर में जीत भी जाए तो उसे साहल तक पहुंचने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी सबमरीन्स, एंटी शिप मिसाइल्स, कुछ हथियार नज़र नहीं आते मगर जंग का नतीजा बदल देते हैं। पाकिस्तान का फ़ज़ाई दफ़ा, रडार सिस्टम, हाइब्रिड वार्स, जंग वही जीतता है जो पहले देख ले। और अब सबसे ख़तरनाक मैदान ये हाइब्रिड वार है। पाकिस्तान 2025 मई में ये बात मनवा चुका है। साइबर हमले, पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम। आज की जंग में बिजली बंद हो जाए तो बंदूक उठाने की नौबत ही नहीं आती। इंडिया को याद होगा पिछले साल में उसके पावर प्लांट्स बंद हो गए थे और इंडिया भागा गया था जंग बंद कराने के लिए ट्रम्प के पास। और अब दुनिया में ऐसे हमलों में 40% इजाफा हो चुका है। ये नई जंग है, इसमें दुश्मन दिखाई नहीं देता। और आखिरी सवाल, अगर पाकिस्तान पर तीनों सिमतों से दबाव आया, अगर समुंदर, सरहद और साइबर स्पेस एक साथ खुल गए तो क्या होगा? क्या ये जंग होगी या तारीख का सबसे बड़ा हादसा? और अगर ये आग भड़क उठी तो ये एक मुल्क तक नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ जंगें शुरू करने वाले लोग जीत जाते हैं। वो मुल्क जीत जाते हैं जंग शुरू करें, मगर कुछ जंगें ऐसी होती हैं जिनमें पूरी दुनिया हार जाती है। पाकिस्तान अपना आखिरी सांस तक दफा करेगा। पाकिस्तान ये जंग हारेगा नहीं, ये पूरी दुनिया ये जंग हारेगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आइंदा हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।